وعلى نبيه وعلى آله وصحبه المتعلقين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز مکرم، علوم نبوت کے طلبہ، حفاظ القرآن اور جمیع سامعین اور حاضرین وقار، بغیر تمہید کے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی چھوٹی آیت تلاوت کی. اقرأ وربک الأکرم. یہ قرآن کا آغاز ہے، یہ وحی کا آغاز ہے، یہ پوری کائنات کے نظام و امن سلامتی کا آغاز ہے. خدا کا شکر ہے اسی آغاز سے یہ قرآن چلتا رہا، انتہا تک پہنچا. غار حرا سے آیا، مدینہ منورہ میں پڑھا گیا، مکہ مکرمہ میں پڑھا گیا، پورے عرب میں پڑھا گیا، پورے عجم میں پڑھا گیا، مشرق میں پڑھا گیا، مغرب میں پڑھا گیا، یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، شمال میں، جنوب میں، زمین کے آسمانوں پر، کائنات کے کونے کونے میں. الحمدللہ جو اللہ کا کلام حضرت جبرائیل غار حرا میں لائے تھے، وہ اپنے اسی سمسرات کے ساتھ، اسی زب و لہجے کے ساتھ، اسی دھگمے کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، اسی زیر و بم کے ساتھ، انہی صفات حروف کے ساتھ، انہی صفات انہی مخارج کے ساتھ اور انہی کیفیت کے ساتھ آپ کے اس مرکز میں آج پڑھا جا رہا ہے. اور آج قرآن کا قرآن کا پورا منظر آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھا جائے گا. دوسری بات، چھوٹے جو ننھے طالب علم ہیں، آپ نے ان کا قرآن سنا. لوگوں، میں نے دیکھا ان کی تلاوت اور انداز اور سٹائل کچھ لوگ زیر لب مسکرائے تھے، زیر لب مسکرائے تھے. لوگوں، پیغمبر کے عشق جانبدار وفادار وفاشیار ننھے طلبہ، ان کی توتلی زبان پہ، ان کے ٹوٹے ہوئے حروف پہ، ان کے قد و قامت پہ، ان کی لہجے اور ان کے خطاب پہ ہنسو نہیں، زیر لب نہ مسکراؤ، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، تاکیر کی نظر سے نہ دیکھو. آج بڑے بڑے قرآن اور علماء اور طلباء کے سامنے ان کی حیثیت چمچماتے ہوئے چراغ کی ہے. سورج کے سامنے وہ چراغ جلا دے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن جب یہ چراغ بھڑکتا ہے، اس کا شعلہ بھڑکتا ہے تو پورے محلات کو اور بڑے بڑے پیمانوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے. لوگوں، آپ کے مدرسے کے یہ ننھے طالب علم، یہ سارے طلبہ یہاں جو پڑھ رہے ہیں اور دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کی شکل و صورت پر مذاق نہ اڑاؤ. یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ، ان کا شعلہ جب بھڑکے گا تو کفر، ظلم، شرک، عداوت، بغاوت، قتل و قتال اور اندھیرے اور تشدد اور غلط فیصلے بڑے بڑے ایوانوں کو جلا کر خاکستر بنا دیں گے. ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ سو، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ سو، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ سو. یہ بھڑک بھڑک میں کہیں آتش کا شانہ بنے. بولو سبحان اللہ. تیسری بات، اب تمہیں یہ مرکز کیا دے رہا ہے، یہ بڑا اجتماع کیا دے رہا ہے، یہ قرآن کی آمد کیا دے رہا ہے، یہ فضلاء علماء مشائخ موجود ہیں، تمہیں کیا مل رہا ہے. لوگوں، ایک دفعہ امام بخاری نے اپنے شاگرد فرد کے لیے آدھا گھنٹہ وقف کیا. قرآن پڑھاتا، حدیث پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، بخاری پڑھاتے رہے، حدیث کا سرد الحدیث کرتے رہے.
بچہ تھا، ننھا بچہ تھا، جانشار وفادار عاشق ذات مقتدی تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کے عشق میں اور قرآن اور نبی کے فرمان سے محبت تھی، بڑی بشاشت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے اشتیاق کے ساتھ، بڑے بڑھنے کے ساتھ استاد کی تقریر سنتا رہا، حدیث سنتا رہا، آدھا گھنٹہ مکمل ہوا اور پھر استاد نے آدھا گھنٹہ اور دے دیا۔ آپ کی طرح اس میں بھی طلب تھی، پیار تھا، عشق تھا اور جنون تھا۔ استاد نے اس کا چہرہ دیکھا، اس میں طلب تھی، استاد نے آدھا گھنٹہ اور دے دیا، پھر آدھا گھنٹہ اور دے دیا۔ آدھے گھنٹے کا پیریڈ لے کر آنے والا استاد اس نے طالب علم کے شوق اور محبت کو دے کر پورے 3 گھنٹے اسے بخاری پڑھاتا رہا۔ بولے سبحان اللہ۔ اچھا تھا، طالب علم تھا، تھک گیا، کمر میں درد ہوا، چہرہ مرجھا گیا، کوئی تقاضے میں بدل کے ہوتے ہیں، اس کا اثر ہونے لگا تو بچے نے بہت بشاشت کی کوشش کی، لیکن تھکاوٹ چھڑچ پڑی۔ امام بخاری نے دیکھا، سبق کر دیا۔ فرمایا فروری یوں کے شاگرد ہے، ایک استاد ایک طالب علم، فروری تم حدیث قرآن سنتے رہے، میں نبی کا فرمان سناتا رہا، ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کائنات میں نظر نہ لو، کوئی تجارت میں، کوئی وزارت میں، کوئی حکومت میں، کوئی سیاست میں، کوئی پارلیمنٹ میں، کوئی ممبر بن کر، کوئی وزیر بن کر، کوئی گورنر بن کر، کوئی حاکم بن کر، پوری کائنات میں سب لوگ تشدد کا کھیل کھیل رہے ہیں، کھلاڑی کا کھیل کھیل رہے ہیں، لو بزن لو میں کھائی، اور فرمایا اور یہاں بٹ اور رن اور ننگے کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں، ظلم بھی ہو رہا ہے، تشدد بھی ہو رہا ہے، قتل و غارت بھی ہو رہا ہے، بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اس سب سے لوٹی جا رہی ہیں، لیکن میرے پیارے وَأَنْتَ، اور میں تم سے کہتا ہوں وَأَنْتُمْ، امام بخاری نے فرمایا وَأَنْتَ، اور بیٹے تم، وَأَنْتُمْ، میں تم سے کہتا ہوں تم سب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، آج فرمی تو بھی میرے سامنے، آج تم بھی میرے پیغمبر کی روحانی اور معنوی صحبت میں بیٹھے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سن رہے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل میں، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل میں، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل میں، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اور کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کتاب اتری تھی اسے تورات کہتے ہیں۔ اس زمانے کا ایک شخص تھا، بڑا بدماش، بڑا ظالم، بڑا بدکار، بڑا بدچلن، گاؤں بھی تنگ، محلہ بھی تنگ، علاقہ بھی تنگ، ماحول بھی بہت تنگ، لوگ دعائیں کرتے تھے خدا سنبھالے گا، بے چین، بے قرار، بے ساز، لیکن کسی کو اس کا ہاتھ رکھنے اور ریبان پکڑنے کی سکت نہیں تھی۔ آخر اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی، اسے موت ظالم، جو ہی اسے موت آئی وہ جتنوں کو ستایا، جن پر ظلم کیا تھا، جن پر تشدد کیا تھا، اور جو لوگ ان سے تنگ تھے وہ سارے ڈنڈے اٹھا کے اور وہ تکونر آواز کر بھاگ کے آئے، جہاں یہ پڑا تھا وہاں اس کے پاؤں پکڑ لیے، مرد پڑا تھا، ہاتھ پکڑ لیے، گردن میں رسا ڈالا، کمر میں رسا ڈالا، پاؤں میں رسا ڈالا، اور پورے لوگ گھسیٹتے ہوئے دور گندگی کے ڈھیر پر بھی گھسیٹتے رہے۔ آخری کونے پر وہ گندگی اور غلاظت سے شرابور اور لت ہو گیا اور اسے وہاں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل بول گئے، آقا پیارے نبی حضرت موسیٰ، رب پوچھتے ہیں کہ تمہارے محلے میں جو آدمی مرا ہے جانتے ہو؟ جی ہاں۔ یہ معاملہ جو ہوا اسے گھسیٹا گیا اور گندگی کے ڈھیر پہ کتوں کے سامنے گھسیٹ کر ڈالا گیا، تمہیں پتہ ہے کہ
فرمایا میرے پیغمبر کب فرماتے ہیں ابھی وہاں پہنچو، اس میت کو اٹھاؤ، اس کی گندگی دھولو، غلاظت دھولو، بدن دھولو، پھر اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ اور قبر کھودو اور پھر جنازہ پڑھا کے خود اس کی تصویر چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے نہیں بنتی اور انکار کرتے نہیں بنتی، کس کا انکار کرتے؟ پریشان بلکہ چھٹا لی، دل دھڑکنے لگا۔ حضرت جبریل پوچھتے رہے، موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے رہے، جبریل واپس لوٹے، فعرج علیہ السماء ربا، تیرا محبوب پیغمبر کو جواب نہیں دے رہا۔ فرمایا جبریل میرے محبوب کی دل کی دھڑکن نے اور دل کی کیفیات نے مجھے جواب دے دیا ہے۔ رب وہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ربا یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے، بدکار ہے، بدعمل ہے، بدجرم ہے، پورا علاقہ شیطان ہے۔ ربا اگر میں اس کی جنازہ پڑھاؤں، اس کو کفن دو، اس کو غسل دو، تدفین کروں تو میری دعوت کون سنے گا؟ تورات کون سنے گا؟ بیان کون سنے گا؟ تقریر کون سنے گا؟ دعوت کون سے سنے گا؟ اسباب کی دنیا میں میرے نام اور کام کی دعوت رک جائے گی۔ اگر بات مان لو تو یہ حشر ہوگا، اگر بات نہ مانو تو گزارا ہوگا۔ فرمایا جبریل فوراً پہنچو، اسے کہو تم نے جنازہ پڑھانا ہے، امامت کرنی ہے اور میت کو غسل دینا ہے، خود کفنانا، خود دفنانا ہے، گندگی سے خود اسے دھونا ہے۔ اور فوراً پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آ گئی، لیکن جبریل کو جواب نہیں دیا۔ جبریل نے عرض کیا ربا جواب تو نہیں دے رہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دل میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ربا اس کا کون سا عمل ہے، کون سا اخلاص ہے، کون سی قیادت ہے، کون سی عبادت ہے، کون سی ریاضت ہے، کون سا مجاہدہ ہے، کون سا علم ہے، کون سا تقویٰ ہے، کون سی خیرات ہے، کون سا صدقہ ہے، کوئی اعمال آخرت ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اتنی محبت، ان کے لیے غسل دینے کا حکم، جنازہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی عطا ہے جو اپنی بارگاہ میں پسند آئے؟ فرمایا میرے پیغمبر سے کہہ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے پیغمبر اس کا پس منظر یہ ہے، یہ ظالم تھا، بدکار تھا، بدعمل تھا، بدجرم تھا، گناہگار تھا، تمام دن بدکاریں کرتا تھا، رات کو سو جاتا تھا، صبح اٹھتا تو عبادت خانے میں جاتا، تورات اٹھاتا، اس کو کھولتا اور آگ پلٹتا، پہلے دوسرے ورق پہ میرے پیارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، اسے بوسہ دیتا، آنکھوں پہ رکھتا، رخسار پہ رکھتا، سر پہ رکھتا، سینے کے ساتھ لگاتا، پھر ورق پہ رکھتا، پھر نام محمد، عکس نام محمد، لکش نام محمد، میم ہاں میم دال، اس کو لے کے پھر چمتا، سر پہ رکھتا، آنکھوں پہ رکھتا، دل پہ رکھتا، رخسار پہ رکھتا، پھر آگے ورق الٹتا اور جب تورات ختم ہو جاتی، لوگوں اس کو میرے خاتم الانبیاء محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس نام محمد اور نقش نام محمد سے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے دنیا میں، ان کے عکس نام محمد سے، نقش نام محمد سے اتنی محبت ہے کہ اس کے اپنے آپ کو ان پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر تم بھی گواہ ہو جاؤ، تیرے ساتھ تیری امت جو جنازہ پڑھے گی وہ بھی گواہ ہو جائے، اور پھر یہ بات پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 15ویں صدی کے مسلمانوں کو پہنچے گی، وہ بھی گواہ ہو جائے، محمد کی ساری امت بھی گواہ ہو جائے کہ میں نے اس گناہگار ظالم اور بدکار اور ان کے جنازہ پڑھنے والے تمام حاضرین اور جو بھی میرے عکس نام محمد سے، میرے پیارے محبوب کے نقش نام محمد سے محبت کرے گا، عشق کرے گا، قربانی دے گا، جان نچھاور کرے گا، میں نے اس گناہگار کے اور جنازہ کے تمام حاضرین کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگوں ہم
ہمارے پاس تو عکس نام محمد بھی ہے، نقش نام محمد بھی ہے، اور پیغمبر کی سیرت نبی آخر الزمان بھی ہے، اور رب کا قرآن بھی ہے۔ اب پڑھو گے رب کا قرآن، اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، یہ چلتا رہے گا۔ قرآن آ رہے ہیں، مداحان رسول آ رہے ہیں، انشاءاللہ 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 یہ دارے کی برکت ہے۔ قاری محمد داؤد صاحب کا سایہ رزق و ہدایت ہے، ادارہ قائم ہے، اور یہ ترقی اور کمالات، انوارات، حرکات، کمالات اور قرآن اور حفاظ ہے۔ آج جو محفل کی رات ہے، انشاءاللہ آج بھی یہ قائم ہے اور قیامت تک قائم ہے۔ انہی باتوں پر اتفاق، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔